اساں جھوک سجا کے دم لسوں، ہر پاسے مچلدیاں کرنا ہون، ہر پاسے مچلدیاں کرنا ہون، افسون شب غم توڑ دیتا ہے ہون، جاگ اٹھن خواجہ فرید دی دھرتی دے پروانے، دنیا کو جگا کے دم لسوں۔ آج دی اس تقریب دے مختصر مگر عظیم تقریب دے تمام اگوان سوجوان اور خصوصاً سڈے بہاولپور تو آئے مخفی صاحب، دھریجا صاحب بطور سڈے نال مہمان دے طور تے جوائن کیتا، سڈے سرائکی دانشور دے طور تے جوائن کیتا۔ میں سمجھدا کہ انہاں تو بغیر تقریب ادھوری آئی، کیونکہ پروفیسر شوکت مغل صاحب دی بھی وچ نال اساں شامل کیتا ہے، کیونکہ 3 جون انہاں دی وفات بھی انہاں عظیم ہستیاں دے نال ہے، اور سارے واسطے پروفیسر شوکت مغل صاحب بھی نواب مظفر خان سدوزئی شہید اگر تلوار نال اپنی جنگ لڑیے تو انہاں قلم نال اپنی جنگ لڑیے، اور میں انہاں دے نام شیئر کرے ساں جڑا انہاں دا مطبع نظر آئی کہ میں سینہ چاک ظالم دا قلم دی نوک تے کر ویساں، میں اس ماں دھرتی دی خاطر ہر خطرے نال لڑ ویساں، میرے حالات دے اتے میرے جذبات غالب ہیں، جے میں اجڑاں تا کئی گل نہیں، جے قوم اجڑی تا مر ویساں۔ شوکت مغل صاحب میں اندے وچ بلا مبالغہ آکھساں کہ وہ بلا تفریق پارٹی لیبل گروپنگ نظریات وہ جڑی کمٹمنٹ کر رہے ہیں نا، اور سپیشلی اپنی ماں دھرتی دے حوالے نال، اپنی سرائکی زبان دے حوالے نال، انہاں تو کوئی طاقت انہاں کو نہیں ہٹا سکتی۔ یہ چیز انہاں کو مقدم کر دینی آئی ساری نظریں، اہل وسیب دی دھرتی واساں دے نظریں، ہر دھرتی دا سجاگ فرزندان انہاں دی دل و عزت کریں دا۔ یہ وجہ ہی کہ گرمی تے کرونا دی شدت دے باوجود انہاں دے جنازے تے ہزاراں لوگ اشک بار ہن، تساں بھی موجود آوے ڈٹھو اسی کہ بے پناہ لوگاں دا ایویں لگدا ہے کہ انہاں دے گھر وچ فوت کیتا ہی ہے، اور میں سمجھدا کہ ساکو تو او اج بھی وہ وقت یاد ہے۔ میرے نال مغل صاحب بیٹھے ہیں، اور جی میں اج ڈاہا صاحب تے دھریجا صاحب اپریشیٹ کیتے خواتین دی نمائندگی کو بڑا اپریشیٹ کرندے بیٹھے ہیں۔ میں کو آدھے پہن کہ رانا صاحب این دی کمی ہائی، یہ کمی تساں آ کے پوری کیتی ہے، خواتین دی نمائندگی کوئی نہ ساڈے کول، خواتین دی جڑی تساں نمائندگی گہنا ہے وہ بہت اچھا کیتا ہے، اسپیشلی جڑی یوتھ دی نمائندگی گہنا ہے تساں یوتھ کو فوکس کیتا ہے، میں تو تے بڑا خوش ہاں۔ اور ایویں انہاں دے دل وچوں یعنی کہ ایک فیلنگز نکلدیاں پیاں، اور مطلب 2-3 دفعہ انہاں اپنی فیلنگز شیئر کیتیاں، تو وہ بعد وال میں شرکی صاحب نال انہاں دا مذاق شذاق بھی چلدا رہندا، انہاں وال آکھا کہ بھئی ہن اساں تاکوں نہیں پچ ویندے، تے انہاں آکھا سی ول میں ایندا مطلب تھیں بیٹھا حالی دا ول تارے کول، تے بہرحال او کیڑی گال انہاں دی اساں یاد کروں، لیکن ہمیشہ سارے زندہ رہسن۔ مفکر سرائکستان جی 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 ضرور جی کر لو میں سرکاری نوکری وچ ہم مطلب ڈائریکٹر انفارمیشن ریٹائرمنٹ تھے تو 2 سال جو پورے تھے میں کو نے آکھیا کہ تساں رانا فراز نون صاحب دی جڑی سرکستان ڈیموکریٹک پارٹی ہے ایندے وچ جوائن کرو، اے انہاں دے ترغیب دے اوتے میں بلا شبہ صحیح ایہو جی شخصیت جڑا سمجھدا، میں سمجھدا کہ ذکاء الانجم ملگانی صاحب اس خطے واسطے انہاں دی ایس ڈی پی وچ موجودگی میں سمجھدا سارے واسطے ایک سند دا درجہ رکھ دیے، کیونکہ ملغانی صاحب بطور ڈائریکٹر انفارمیشن پرفارم کیتا، بہت وڈے عہدے تے رہے، وزیر اعظم صاحب کو اور بہت سارے وڈے عہدوں دا ڈیلی انہاں نال واسطہ ہوندا ہے، رابطہ ہوندا ہے، لیکن ماں دھرتی کو اپنی شاعری وچ، اپنی زبان وچ، اپنے کہیں بھی پلیٹ فارم تے کو مس نہیں کیتا، ہر جگہ تے کو اجاگر رکھا نے، اور جویں انہاں دے بزرگاں اپنی دھرتی واسطے قربانی دیتی، غیرت دے نال لڑے، اپنا سر نہ جھکایا، کتھائیں نہ جھکے نہ وکے، ایویں انہاں دے خون وچ بھی وہ چیز شامل ہے، اور یقیناً پروفیسر شوکت مغل دا بہت بڑا ایس ٹی پی واسطے تحفہ ہے، اور جڑے سرائکستان ڈیموکریٹک پارٹی دی بنیاد رکھی ویندی پئی آئی، اور اساں حالی سوچو بچارے چھا سے کہ طاہر لنگا صاحب دے بعد ایک بہت بڑا خلا پیدا تھی، دھچکا لگا تحریک کو،
کہ ہونے کو کس طرح اگا لے کے چلا ونجے. میں یقیناً اپنے آپ کو اس قابل نم سمجھدا جتنی وڈی ذمہ داری ہے. ول محترم دھریجا صاحب تے مغل صاحب نال ساری بہت ساری ملاقاتاں تھیاں. اندے وچ پارٹی دے نا کیا ہوئے, کیا اندے بائی لاز کیا ہوئن, کس طریقے کو لے کے چلا ونجے. سپریم کونسل دا اندے وچ ول اساں انہاں دے مشاورت نال سیٹ اپ بنایا. سپریم کونسل دے تمام جڑے 11-12 ممبران ہیں وہ بااختیار ہو سن. کوئی بھی فیصلہ انہاں دی اکثریت رائے نال تھی سی. ایون کہ چیئرمین بھی کلا اپنا کوئی فیصلہ اپوز نہیں کر سکتا. تے مغل صاحب دی بہت ساری مشاورت جویں آدھے پین بلغانی صاحب ایہو سمے بہت سارے ہیرے, بہت سارے دوست مغل صاحب دی ریکمنڈیشن تے یا انہاں دے قائل کرن تے سریکستان ڈیموکریٹک پارٹی دا حصہ بنے. اور اے دھریجا صاحب دی بھی سارے نال ہمیشہ معاملت رہی. ظہور دھریجا صاحب ساڈے واسطے مشعل راہ ہیں, سینئرز ہیں. اور اس وقت اے بھی ساڈے واسطے خوش آئند ہے کہ سینئر ترین قیادت وچوں ظہور دھریجا صاحب سارے درمیان موجود ہیں. اللہ پاک انہاں کو ہمیشہ میں موجود رکھے. انہاں دا جڑا ہے وچوں انہاں دی صحت تھوڑی جی ناساز رہی ہے. تھوڑی جی ناساز تھی وے ساکو خطرہ لاحق تھی ویندے, لیکن اللہ تعالیٰ خیر کیتی ہے, صحت مند ہیں. دھریجا صاحب انہیں توجہ دیوائی ہے کہ کل مغل صاحب دی ترائے کو تقریب ٹی ہاؤس سے برسی دی. دھریجا صاحب دی توجہ دیوائی ہے کہ اوندا جی بالکل 5 بجے شام, یہ 5 بجے سارے آلن سی ہے تو آلن اچھا ساری بار 5 لکھا ہوئے. ہاں وہ تھوڑا جا گرمی دا اگر شیڈول لکھو تو 5:30 تے جی خواجہ صاحب کو بلاؤ یا اتھے تو والوں ڈسٹرب تھی سنو. خواجہ صاحب کو آنکھوں والی نہیں آوازن تے بس یہ ہے کہ گدی آواز دھریجا صاحب آنکھوں سرے نہ پہن, صرف خواجہ صاحب کو گدی یاد ہو, باقی گالیں تو سب دوستاں کر دیتی ہیں. اور جتنی میں سمجھدا مظفر خان دی ہستی آستے میں سمجھدا کئی صفحات بھی لکھے ونجن. جتنا زیادہ طویل گفتگو کیتی ونجے تھوڑی ہے. انہاں دی قربانی, انہاں دے بچیاں دی قربان تھیونا. اور جڑے رنجیتی فوج انہاں دے زاد راہ بند کیتا, پانی بند کیتے, 21 دیواراں دا محاصرہ کیتا. اور ول اون آکھا کہ ہن شاید کمزور تھی گیا حسن, انہاں دے ارادے ٹوٹ گئے حسن. ول انہاں آکھا کہ مظفر خان ہتھیار ساڈے تے کو اساں رائے فرار دینے ہیں, تو قلعے دی چابیاں سارے حوالے کر دیتے. مظفر خان زدوزئی شہید فرمایا کہ چابیاں میرے سینے چن, سینہ چیر کے کاٹ لمیں. اور لڑدے لڑدے شہید تھے. رنجیتی فوجاں قلعے وچ وائنتے خونی بورج دا جڑا علاقہ ہے آدن کے گٹاں تک اتھے کے خون دیا اتنا آئی کہ گٹاں تک خون چلا ویندا ہے. اور 70,000 عورتاں تے بچاں دا انہاں قتل عام کیتا. جڑے کچھ ہن جوان خواتین انہاں کو نال لے گئے. یہ بربریت دی ایک بہت بڑی داستان ہے, لیکن افسوس تھیندے سارے حکمراناں دی سوچ تے او رنجیت دی پیروکاری تے جنہاں دی ہن مذمت کیتی ہے سارے دوستاں کہ ہوں رنجیت سنگھ دا ہیرو بنا کے او کو مجسمہ لا دے ونا قلعے چ. یہ ایک انتہائی سارے تے سیاہ دھبا ہے. میں سمجھدا کہ اگر آکھا ونجے کہ اس صدی دا سب تو بڑا کلنک ہے سارے حکمراناں دے, تو میں سمجھدا کہ غلط نہ ہو سی. اور شاید یہ جڑی اتھے کر قتل عام قتل و غارت تھا یہ اندے وچ میں سمجھدا کہ کتنے ہزار ہا خاندان تھے ہوسن, ڈیمیج تھے ہوسن. انہاں دا اتھے کر کہیں دا بچہ فوت تھی ہوسی, کہیں دا بھرا فوت تھی ہوسی, کہیں دی خاتون فوت تھی ہوسی. تے اے ذیشان بھائی خواجہ صاحب کو آدن سار لو دھریجا صاحب 2 منٹ چلو آخری ایک پیغام ہی دے رہے سنو. تے بہرحال یہ کہ خواجہ صاحب بھی آ گئے تشریف گئے نا. خواجہ صاحب کو اساں ویلکم کریں تاڑی نال ایک دفعہ زور. خواجہ صاحب کو 7 بسم اللہ اکسو سہیں. خواجہ صاحب آؤ تشریف گئے نا اتھائی آ گئے. اس آخری لمحات میں چاہساں کہ خواجہ صاحب تشریف رکھسن. خواجہ غلام فرید کوریجا صاحب کوٹ مٹھن دے سجادہ نشین خاندان تو اور سرائیکی تحریک ہے جنہوں دا ماشاءاللہ ایک بہت بڑا کردار ہے, بہت بڑا نا ہے.
اور سرائکی کانفرنس کوٹ مٹھن جڑی ہر عرس دے موقع تے تھیندی ہے. اس خطے نظریات دی پرچار کرنے بہت بڑا کردار ہے. حالانکہ خانقاہ نظام میں ہمیشہ وہ ایک مخصوص اپنے مکتبہ فکر کو پرموٹ کیتا ویندا آئی. لیکن اساں خراج تحسین پیش کرنے کہ خواجہ صاحب آ کے اتھے سرائکی قوم پرستی کو پروان چڑھائے. اور اتھے اگر ایک طرف عرس دی تقریبات قوالی تے دوجی مذہبی ہونی ہیں تے خواجہ صاحب کول جڑی تقریب ہوندی ہے پیور قوم پرستی دے حوالے نال سرائکیزم تے ہوندی ہے. اساں انہاں کو خراج تحسین پیش کرنے. اور آج دی اس تعداد تا مختصر بغیر عظیم کاٹھے انہاں دی آمد دا خیر مقدم کرنے. اور میں چاہساں کہ اس موقع تے خواجہ صاحب دی آمد ہے تے کچھ انہاں کول بھی اساں ضرور مستفید تھی سوں انہاں دے اقوال کول انہاں دی علم و نظریے کول. خواجہ غلام فرید کھریجا صاحب. سب تو پہلے تا رانا صاحب دے انکل دی جرائے 3 دفعہ کل شریف اور 1 دفعہ علام شریف کرتے فاتحہ خانی کر گوں دے بعد والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے مولا درجات بلند فرمائے انہوں کو انہوں کی قبر کو ٹھنڈا فرمائے اور انہوں نے تمام لوحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. انہوں نے ذرائع قیامت دری آقا نام صلی اللہ علیہ وسلم اور رانا صاحب اور انہوں نے تمام برادران جو مقصود گچن میرے مولا رحمت فرما دے اور کرم فرما دے. جتنا شرکا محفل بیٹھے سارے نے نیک تمنا پورا فرما دے. تمام بیمارے کو شفا عطا فرما دے. اور جو جدوجہد حقوق واسطے رائٹ دی جدوجہد ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما دے. خصوصی کرم فرما دے. آمدن خیر دی عطا فرما دے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج دی اے نواب مظفر خان شہید کانفرنس سریکستان یکجہتی کانفرنس ساکوں جاریت یاد ویندی ہے جری رنجیت سنگھ نے 200 سال پہلے سٹیٹ آف ملتان تے قبضہ کیتا اور ساڈا دھرتی نال رشتہ 8000 سال تو ہے اور 200 سال تو بندوق اور گولی اور تشدد دی بنیاد تے ساری ریاست دے اتنے رنجیت سنگھ اور اندے سامراج نے قبضہ کیتا. ول اندے بعد انگریز سامراج نے بازور جرائے طاقت سرائکی وسیب دے عوام دے خلاف این خطے کو پنجاب الزام کرتا اور 2 اضلاع ساڈے سرحد صوبہ جرا بعد خیبر پختونخوا بڑھ گیا اندے الزام کر گیا. ہن اساں جدوجہد کرنے پیوں کہ بھی ساڈے 23 اضلاع تے مشتمل سریکستان صوبہ ہوئے اور اندے واسطے کافی مراحل گزر گئے. گال یہ ہے کہ جب تک ہن سریکی صوبہ کہڑے طریقے نال حاصل تھی سی جرا شناخت کا مرحلہ ہے وہ تا سارے شاعر ادیب دانشور کارکن کافی حد تک اجاگر کرتے. ہن یہ ہے کہ بھئی پارلیمانی جدوجہد دے نال اساں اپنا مسئلہ حل کر سکدو اور ساکوں ضرورت ہے کہ این خطے دے عوام کو جرا مجوزہ سریکستان صوبہ ہے اندر 77 قومی اسمبلی دے حلقے اور اسپیشل سیٹیں سمائے 100 ارکان بڑھدن 172 دی اسمبلی جڑے پرائم منسٹر بندی اندر 100 سرائکی خطے دا مینڈیٹ ہے اور 10 سیٹاں جڑا ہے خیبر پختونخوا اچن پراونشل اور 160 پنجاب اچن. تو اندے تے وقت کی ضرورت ہے کہ بھئی سرائکی جماعتاں مل کے ایک کوئی پارلیمانی محاذ بڑھاون یا پارلیمانی پارٹی ہوئے جرا لوگوں کو قائل کیتا ونجے کہ بھئی تساں جڑا ہے اصل طاقت جڑا ہے وہ ووٹ دیے. جر ویلے جب تک مینڈیٹ سارے کو نہ ہو سی تو ساری آواز مؤثر نہ ہو سی. تساں کہیں عدالت ویندو کہیں کورٹ ویندو تو وال جڑا ہے تساں اندے جب تک وکیل پیش نہ کرے سو ایویڈنس نہ کرے سو تو تہاڈی او حیثیت نہ ہو سی.
لہذا پاکستان دی صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی اور سینٹ جب تک ساری نمائندگی نہ ہو سی تو ساری مؤثر آواز نہ ہو سی. اس وقت جتنا بھی قومیتاً یا مذہبی گروپن یا سیکٹرین گروپن تو انہیں دی جرائے کہیں نہ کہیں شکل پارلیمانی نمائندگی موجود ہے. 3.4% بلوچی سپیکنگ لوگ ہیں، انہیں دی جرائے بلوچیاں جماعتیں، اور اس وقت بلوچستان بلوچ قوم پرستانی حکومت ہے اور چیئرمین سینٹ انہیں دا ہے. اور پشتون اسے پشتون خواب میپ جرائے پچھلے دفعہ گورنری بڑھائے تھے، انہیں اپنے حلقے سیٹاں بھی جیتے. اویں ہی 13% سندھی ہیں، تو سندھی دی نمائندہ پیپلز پارٹی جرائے 4 دفعہ پاکستان دے ہوتے حکومت کرنی رہ گئی ہے. اور سندھ قومی اتحاد دی شکل دوجا دھڑا قوم پرستینا وہ بھی 10 تو 15 سیٹاں گھندا رہ گئے اور منسٹر گھندا رہ گئے. اویں ہی 12% پشتون ہیں، تو انہیں کو ہوں دیکھو کہ اس وقت جرا عمران خان بے شک سرائکی بلند پشتون نمائندہ ہے اور ANP بھی پشتون نمائندہ ہے، وہ پاور حصہ گدی کھڑن. 15% پنجابی جرا نون اور کاف دی شکل پاکستان دے حاکم رہ گئے اور بیوروکریسی انہیں دا حصہ کافی ہے. جبکہ 18.31% جرا انہیں شو کیتے ہی مردم شماری کرپٹ نظام نے جری جانبدار بیوروکریسی اور نظام میں سرائکیں کو جناب 70 سال خانہ بھی نہیں رہ گیا. 33% کے قریب جرا پاکستان سرائکی ہے جنہیں دا کونسلر کوئی نہیں، مینڈیٹ کوئی نہیں. اور جب تک اصل لوگوں کو باور کروں، اور رانا صاحب بیٹھن، دھریجا صاحب بیٹھن، ڈاہا صاحب بیٹھن، مشرقی صاحب بیٹھن اور کافی لوگ بیٹھن، اساں لوگوں کو باور کرانا چاہیے کہ بھی تساں جرا ووٹ ساکو دیو اور قائل کرنا چاہیے. اور جتنا قائدین ہیں وہ اپنے حلقے سلیکٹ کریں اور اتھا کام کریں اور ان نظریے کو پروموٹ کیتا وجے تو پارلیمنٹ کا حصہ بڑھیا ون سکتے. تساں دیکھو کہ اگر تحریک پاکستان دیکھو تو پاکستان بھی جرا پارلیمانی شکل وجود آیا. این ملک جرا سرحد صوبہ ہے اندر نا دا مسئلہ ہا تو خیبر پختونخوا ANP نے جدوجہد کی تھی اور انہیں دا درینہ مطالبہ کہ پشتون علاقے جرائے خیبر پختونخوا شامل کرو تو وہ بھی شامل کرا گئے. ایویں تساں دیکھو کہ آئرلینڈ ہے تو ان کی تحریک بھی پارلیمانی شکل ہے اور پوری دنیا جرا تبدیلی آندی پی وہ پارلیمنٹ کی شکل ہے. سارے کو ایک طاقتور جرا سرائکیں کو بھی شک کوئی نہیں، اگر معاشی طاقت کوئی نہیں، بے کوئی نہیں، تو انہیں کو ووٹ دا پاور تو ہے، وہ ووٹ ساکو ڈیبل اندر واسطے ساکو جرا جدوجہد کی ضرورت ہے. 2023 دا الیکشن ہے، اندر بھرپور تیاری کرنی چاہیے، حلقے سلیکٹ کرنے چاہیے اور لوگوں کو ٹھیک ہے کہ کلچر دا حصہ ہے، کتاباں بھی ہیں، اجرک بھی ہے، فرید رومال ہی ٹوپی بھی ہے، لیکن میں سمجھدا کہ جب تک سیاسی نظریہ سارا مضبوط نہ ہو سی تو ان وقت تک سارے صحیح مسائل حل نہ تھی سن. ہوں یہ آدن کہ اصل پاکستان نے تبدیلی گھنایوں بھی کیتی تبدیلی ہے. 70 سال تو وہ نظام ہے کہ ٹیکسیشن دا نظام ہے، تساں تبدیلی گھناؤ، زیادہ فنڈ کرو اور ہوں بھی غریب کو اویں چھتر پودے پہ ہوں بھی جرائے چھوٹے صوبے دے لوگ چیختے پن بھی سارا استحصال تھی نہ پہ ہوں بھی جرائے منارٹیز دے ہوتے اویں حملے تھی دے پن ہوں بھی ٹارگٹ کلنگ اویں ہے ہوں بھی وہ نظام ہے پیا تو اساں تبدیلی کو نہیں بنے دے. اساں آدوں اینجی تبدیلی آوے کہ بھی پاکستان جرا پورمن پاکستان ہوئے، اتھا مسجد، امام بارگاہ، گرجا، گردوارہ، مندر تمام کو تحفظ حاصل ہوئے، منارٹیز کو انہیں دے حق حاصل ہوئے اور کوئی کہیں کو مسلک دی بنیاد تے نشانہ نہ بڑھائے وجہ. اور جرا اتھا کوئی سندھی ہے اگر وہ چاہتے کہ بھی سندھ دے وسائل تے میری ملکیت ہوئے، بلوچستان دے وسائل تے میری ملکیت ہوئے، پشتونخوا دے وسائل تے میرا ملکیت ہوئے. ان 5 قومیں سندھی، بلوچ، پشتون، سرائکی اور پنجابی جرا 4 قومیں وہ چیختے پن کہ بھی سارے وسائل جرا ایک خاص شہر دے خرچ تھے پن بھی انہیں کو حق حاصل ہے کہ بھی اپنے وسائل دے خرچ کریں، اپنی دھرتی دے رائلٹی وہ گھنن. کیوں مسنگ پرسن تھی نہ پہ اگر کوئی جرا سندھ نال محبت کرے دے تو انہیں تے کیوں جبر و تشدد نال جرا خاص جرا تشدد بھی وہ سندھ نال محبت نہ کرے. ایویں بلوچستان بھی ایک حقیقت ہے، سندھ بھی حقیقت ہے، پختونخوا حقیقت ہے، سرائکی وسیب حقیقت ہے. انہیں لوگوں کو نہ دبایا وجے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے مسائل جرا پارلیمنٹ ون تھی سدن ساکو قومی دھارے شامل تھی ہونا چاہیے. ہوں یہ آدن کہ بھئی اساں جرا کوئی ساری پارٹی کوئی ہمدرد ہے، میں نہیں سمجھدا کہ بھئی جرا کوئی پارٹی سارے نال ہمدردی کیتی ہوئے. یہ صرف یہ کہ جنوبی پنجاب محاذ بڑھیا
یا موجودہ حکومت نے لولا لنگڑا سیکٹریٹ بنایا تو یہ جڑا ہے پریشر کروں یا اثر ظاہر کرنے سے لوگوں کو دھوکھا دینے واسطے کیتے سارے مسائل کا حل سریکستان صوبہ ہے اور جڑا ہن سیکٹریٹ بنایا 21 ضلع پنجاب چندن سرائے دے اکاڑا تک خود تسلیم کردن جڑا جنوبی پنجاب کا نقشہ بنایا اندر سائیوال اور پاک پتن اندر شامل آ خود ساختہ انہیں کٹ دیتے اور ایک ٹنڈا منڈا صوبہ یعنی ایک سیکٹریٹ بنانے جن میاں والی بھی شامل کہنی بکھر بھی شامل کہنی جھانگ بھی کوئی نہیں چنیوٹ بھی کہنی اور سائیوال اور پاک پتن جڑے ایکس علاقے ملتان دے ان کو کٹ دیتا گئے تو یہ سارے مسائل جڑا ہے ان والے حل تھی سن ہوں تو دیکھو کہ سرگودا ڈویژن دے سرائکیں کو سرگودا ڈسٹرکٹ خصوصاً اور جھنگ چنیوٹ اور ٹوبا ٹیک سنگھ دے سرائکیں کو اور سائیوال ڈویژن دے سرائکیں کو جڑا 1910 دی مردم شماری اپنے آپ کو ملتانی لکھ دیان جبری طور تے پنجابی لکھا گیا اور ایک جبر ہے ہوں جبر نال ساکوں ایک سائنٹیفک طریقے نال جڑا صف بندی نال لڑنا پوسی تو انشاءاللہ تعالیٰ ساکوں ضرور کامیابی تھی سی اور اے نواب مظفر خان شہید نے جو قربانی دیتی ہے اوندا اساں جڑا ہے ڈیموکریسی نال اور بہترین حکمت عملی نال اساں جڑا ہے بھرپور مقابلہ کر سکدوں اور ضرور اساں کو جڑا ہے کامیابی تھی سی اور پاکستان جڑا ہے جڑے وفاق متوازن تھی سی جڑا ہے نظام بہتر تھی سی تو ول صحیح جڑے دے سمراٹ تھی سن کہ پاور دی تقسیم جڑا ہے اتنا رہنے والے قومیں کو مساوی اور برابری سطح تے جتنا وسائل ہیں انہیں کو انہیں دا حق ملنا چاہیے اور اس طرح والے منارٹیز کو حق ملنا چاہیے اور اتنا جڑا ہے جمہوریت کو مضبوط ہونا چاہیے اور وفاق کو متوازن ہونا چاہیے میں ایک بئی گال کرے سا کہ بھئی یادن کہ بھئی اساں اسلامی جمہوریہ پاکستان جڑا اندے تساں دیکھو کہ صوفیہ دے مزارات کو انہیں بند کیتا گئے اساں ہی شاید شدید مذمت کریں دوں کہ بھی ساڈا او چہرہ تساں کیوں کرے دو کہ بھی ساکو پاکستان کو افغانستان بنانے دا کیوں پروگرام ہے او ماڈل کیوں کیتا ویندا پہ جب مارکیٹاں کھلن سارے ادارے کھلن تو اے صوفی سارے ہیروز ہیں تساں انہیں کو ایک پنجاب دے نصاب ایسے لوگوں کو تساں شامل کیتے کہ بھئی جڑا ہے جڑے باہروں ہیں جنہیں بندوق دے زور تے اپنے ترویج اور تبلیغ کو جڑا ہے روشناس کرائیے جنہیں لوگوں نے دلیں کو جیتے جنہیں محبت کیتی ہے جنہیں مذہبی یکجہتیت درس دیتے جنہیں مقصد آکھے کہ اساں سو بدماس کلندر ہوں کبھی مسجد ہوں کبھی مندر ہوں تو تساں اے انسٹیٹیوٹ جڑے برداشت انسٹیٹیوٹ ہیں انہیں تے پابندی لاون انہیں کو جبر کرن جڑا ہے اے جڑے سوچ لوگ بیٹھن حکومت نہ او ریاست حق چن نہ او حکومت حق چن اور اساں استحکام پاکستان دے ادارے کو پاکستان دی سپریم کورٹ کو پاکستان دی ہائی کورٹ کو اساں مطالبہ کریں دوں کہ فوری طور تے جتنا روحانی اپنا مقامات ہیں انہیں کو جڑا ہے ریسٹور کیتا ونجے اور نواب مظفر خان شہید دے قربانیاں عظیم قربانیاں اور ملتان نواب مظفر شہید جڑا ہے دا جڑا ہے اپنا انہیں دی فکر کو انہیں دے جڑا ہے اجاگر کیتا ونجے اور جڑا ہے سرکاری نصاب جڑا ہے اساں کو جبری طور تے جڑا غیر مقامی رہنمائیں کو تو پڑھائے گئے لیکن نواب مظفر شہید دی جڑا والی ریاست ہیں این ملتان اسٹیٹ آف ملتان دے جو جڑا ہے تاریخ ہے اور انہیں دے جڑا ہے مظفر شہید دے خاندان دے عظیم قربانیاں ان کو نصاب شامل کیتا ونجے جے تک رات اندھاری راسی ساری جنگ جاری راسی خوش تھی فریدہ شاد ول مونجھے کو نہ کر یاد ول جھوکاں تھی سن آباد ول اے نئے نواسی ایک منی سیمینار دے آخر میں خواجہ صاحب کو گزارش کرے ساں کہ پروفیسر شوکت مغل اور نواب مظفر خان شہید واسطے دعائے مغفرت کرے ساں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مولا نواب مظفر خان شہید اور ان دے پورے خاندان نے ان دھرتی واسطے اتھو دے عوام واسطے عظیم قربانی دیتی انہیں دی ان جد و جہد کو رنگ لا رہے اور ان خطے دے مظلوم کروڑاں لوگوں کو انہیں دا حق نبھا رہے شناخت نبھا رہے اور شوکت مغل صاحب نے سرائیکی زبان دھرتی مٹی واسطے بڑی جد و جہد کی تھی لمبی جد و جہد کی تھی اور ساری عمر رہی تھی اور ان دنیا تو پردہ وٹا گن انہیں درجات بلند فرما رہے اور بہترین صدقہ جاریہ اور عبادت جرا انسانیت دی خدمت ہے اور مظفر شہید نے بھی انسانیت واسطے اپنی جان قربان کی تھی اور شوکت مغل صاحب نے بھی جرا انسان دے حقوق واسطے اپنی جد و جہد کی تھی اور میں نے مولا انہیں کو جرا انہیں درجات بلند فرما رہے اور انہیں دی فکر کو جرا ترویج عطا فرما رہے اور سرائیکی قوم کو انہیں دی فکر کروں فیض یاب تھی ہونے دی توفیق عطا فرما رہے خصوصی کرم فرما رہے اور سرائیکی قوم کو یکجہتی اور اتفاق عطا فرما رہے جتنا قائدین بیٹھن سارے دی جو نیک تمنا پورا فرما رہے سلامتی اور کرم فرما رہے لا الہ الا اللہ
اپنا